اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جو قربانیاں ہیں اللہ کی بارگاہ میں انہوں نے جو پیش کی ہیں، اللہ پاک کو وہ پسند آئی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ساری زندگی امتحانات میں گزار دیا، ساری زندگی بڑے بڑے مصائب، بڑی بڑی تکالیفیں جھیلی۔ تفصیل کا وقت نہیں کہ بھئی تفصیل کی بات کی جائے، مختصراً خلاصے کے طور پر چند باتیں عرض کرنی ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بدھ گھرانے میں پیدا کیے گئے، پھر وہاں سے دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا۔ اللہ نے بچپن ہی میں رشد و ہدایت کے راستے پر گامزن کیا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے بچپن ہی سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تربیت فرمائی، ایک اللہ کو پہچانا، اور اسی طرح اللہ کی قدرتوں کو، اللہ کی کبریائی کو، اللہ کی بڑائی کو، عظیم الشان قدرتوں کے مالک کی پہچان اللہ تعالیٰ نے بچپن ہی میں کرا دی۔ باپ کو سمجھایا، ماں کو سمجھایا، خاندان والوں کو سمجھایا کہ تمہارا معبود ستارے اور چاند سورج سیارے نہیں ہیں، بت اور اسی طرح دوسرے نہیں ہیں، پتھر اور جس چیز کی تم پوجا کرتے ہو یہ عبادت کے لائق نہیں، یہ معبود بننے کے لائق نہیں۔ گھر والے نہ مانے، خاندان والے نہ مانے، خیش قبیلے والے نہ مانے، اسی طرح علاقے والوں نے بھی دھتکار دیا، بادشاہ وقت نے دھتکار دیا، اور اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر مصیبتوں کے پہاڑ توڑے گئے، آگ میں ڈالا گیا۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ابراہیم کو خلیل بنایا تھا، اور خلیل کو جلنا خلیل کی شان نہ تھی۔ اللہ نے باقاعدہ آگ کو حکم دیا، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما، آگ سے نکال دیے گئے۔ پھر بہت ساری کارگزاری ہوئی، پھر گھر در سے نکلے، گلیاں چھوڑ دی، قیش قبیلہ چھوڑ دیا، خاندان چھوڑ دیا، گھر چھوڑ دیا، در چھوڑ دیا، پھر شام میں آ کے بس گئے۔ راستے میں بادشاہ کا جو واقعہ پیش آیا حضرت سارہ کے ساتھ، آپ کے سامنے تفصیل آ چکی ہے، اس امتحان میں بھی پار ہو گئے۔ پھر کہتے ہیں حضرت سارہ کی کرامت سے حضرت ہاجرہ مل گئیں، پھر حضرت ہاجرہ کو حضرت سارہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملکیت میں دے دیا، آزاد کر دیا، نکاح ہو گیا، نکاح سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت کی۔ پھر کہتے ہیں خلیش آ گئی سوکنوں کے درمیان، پھر وہاں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دو خواتین کے درمیان جدا کرنا پڑا، دونوں خواتین حضرت ہاجرہ کو لے کے نکلے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ، کیونکہ اللہ کا حکم تھا۔ وادی غیر ذی زرع، ایسی وادی کے اندر پہنچے جہاں پر تنکا تک اگتا نہیں تھا، نہ جمادات نہ نباتات، نہ اسی طرح کوئی پیڑ پودے، انسان نام کی کوئی چیز نہیں، جنات نام کی کوئی چیز نہیں، پرندے چرندے درندے کوئی چیز ایسی نہیں۔ ایسے پتھریلی علاقے میں لے جا کر، کالے کالے پہاڑوں کے درمیان لے جا کر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو، شیرخوار بچے ہیں، اور والدہ حضرت ہاجرہ کو چھوڑ دیا۔ پھر اس کے بعد وہ اللہ کا حکم تھا، وہاں سے زندگی گزر گئی۔ اب جب بچے کے کھانا پینا جو تھا وہ ختم ہو گیا تو بھوک لگی، وہ سارا ماجرہ آپ کے سامنے بھی تفصیل آ چکا ہے، میرے پاس وقت نہیں ہے زیادہ، کیونکہ مسئلے مسائل بھی بات کرنے ہیں، قربانی کے مسائل کے اوپر بھی بات کرنی ہے۔ پھر اللہ کا کرنا، اللہ کا معجزہ ایسا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ہاجرہ کی قربانی بھی قبول فرمائی، جو انہوں نے صفا اور مروہ کے درمیان جو سعی کی تھی، 7 چکر لگائے تھے۔ پھر حضرت اسماعیل کا تڑپنا، رونا، ایڑیوں کا رگڑنا وہ اللہ کو پسند آیا۔ حضرت جبرائیل آئے، اللہ نے بھیجا حضرت جبرائیل کو، ایڑیوں کے پاس پر مارا تو وہاں سے فوارہ نکلنے لگا، چشمہ پھوٹ پڑا۔ حضرت ہاجرہ دوڑتی ہوئی آئی کہ میرے بچے کو کچھ ہو نہ جائے، دیکھا کہ پاؤں کے پاس ایک فرشتہ کھڑا ہوا تھا، آتے ہی وہ غائب ہو گیا۔
وہاں سے پھر زمزم کا پڑا، وہ چشمہ جو پھوٹا تھا، حضرت حاجرہ نے اس کو باقاعدہ مٹی ڈالنی شروع کی، اس کے تہ لگانے شروع کیے جہاں سے چشمہ پھوٹ رہا تھا، تو چشمے کی شکل اختیار کر کے کنواں بن گیا، کہ جس کو آج میں اور آپ زمزم کے نام سے جانتے ہیں۔ دنیا کا کتنا بھی بہترین پانی ہو، فلٹر کیا ہوا پانی ہو، بسلری پانی ہو، ایک وقت آتا ہے کیڑے نکل آتے ہیں اس کے اندر، ایک وقت آتا ہے اس کے اندر بیکٹیریا پیدا ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ کا کرم، اللہ کا احسان اس امت کے اوپر کہ ہزاروں لاکھوں ریسرچ اس کے اوپر ہو چکی ہیں، لیکن اس کے اندر ایک کیڑا پیدا نہیں ہوتا۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، زمزم کھانے والوں کے لیے کھانا ہے، یہ بھوک مٹاتا ہے اور پیاسے کی پیاس بجھاتا ہے، پینے والوں کے لیے پانی ہے، کھانے والوں کے لیے کھانا ہے۔ اللہ نے برکت والا پانی حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل کی قربانیوں پر اس امت کو دیا ہے۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں اب حضرت ابراہیم چھوڑ کے چلے گئے، یہ ماجرہ پیش آیا، اب جب آ رہے ہیں تو تقریباً 7 سال کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی واپسی ہو رہی ہے، شام سے 1500 کلومیٹر دور چھوڑ کے گئے، اس حالت میں کہ بچہ اور والدہ کے سوا کوئی نہیں ہے، انسان نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ وہ اللہ کا کرم، اللہ کا احسان، حضرت ابراہیم نے دعائیں مانگی تھی، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون۔ حضرت ابراہیم نے دعائیں مانگی تھی کہ اللہ ان کو خوش رکھنا، ان کو آباد رکھنا، ان کی طرف لوگوں کے دل مائل کرنا۔ اور وہاں سے چشمہ پھوٹا، حضرت اسماعیل اور حضرت حاجرہ کی پیاس بجھی، کھانے کے لیے کھانا، پینے والوں کے لیے پانی تھا، اللہ نے پیاس بھی بجھا دی، بھوک بھی مٹا دی۔ اور پھر کہتے ہیں کہ قبیلے گزرا کرتے تھے ریگستانوں کے علاقے سے، چٹیل میدانوں کے علاقوں سے، تو بنی جرہم، قبیلے بنی جرہم کے لوگوں کا گزر ہو رہا ہے، تو دور سے دیکھا کہ پرندے منڈلا رہے ہیں، تو قافلے والے سمجھ گئے ہو نہ ہو پرندوں کا منڈلانا زندگی کی نشانی ہے، اور زندگی کس بات میں رکھی ہے؟ پانی میں زندگی رکھی ہے۔ دنیا کے اندر اگر پانی نہ ہو کہ کوئی چیز بچ نہیں سکتی، زندہ نہیں رہ سکتی، تو وہ تو پرندوں کا منڈلانا، انہوں نے باقاعدہ گمان کیا کہ ہو نہ ہو یہاں پر کوئی چشمہ ہے، کوئی کنواں ہے، کوئی چشمہ ہے، کوئی تالاب ہے، تو آ کے دیکھا کہ ایک عورت بیٹھی ہوئی ہے، ساتھ میں بچہ ہے، اس کے پاس چشمہ ہے، تو انہوں نے اجازت لے کر وہاں سے پانی مانگا، اور سارے قبیلے والوں کو ان کی اجازت سے یہاں پر آ کر وہ آباد ہو گئے۔ قبیلے جرہم چٹیل میدان میں حضرت حاجرہ اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ آ کے انہوں نے آبادیاں کر دی، گھر بن لیے، کیونکہ پانی اصل ضرورت ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے آباد کرنا تھا، حضرت ابراہیم کی دعا قبول فرمائی، افئدۃ من الناس، کہ لوگوں کے دل ان کی طرف مائل ہو گئے۔ اب کہتے ہیں شام میں حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین کے علاقے میں رات میں خواب دیکھتے ہیں، کہا جا رہا ہے کہ ابراہیم اپنے بچے کو میرے نام پر ذبح کر۔ پہلا خواب آیا، پہلا دن سمجھا ویسے ہی خواب آیا ہوں گا، پھر دوسری رات سوئے ہیں، دوسری رات بھی خواب آتا ہے کہ ابراہیم اپنے بچے کو میرے نام پر ذبح کر، ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ تیری محبت، تیرے دل میں ہماری محبت ہے یا اپنے بچے کی محبت ہے۔ یہ سمجھ گئے کہ نبی کا جو خواب ہوتا ہے وہ سچا خواب ہوتا ہے۔ تیسرا دن بھی آ گیا تو کہتے ہیں ارادہ کر لیا کہ میرے بچے کو ذبح کا حکم ملا ہے۔ اب ملا کب ہے؟ 86 سال کی عمر ہو چکی ہے، 86 سال کی عمر میں بیٹا پیدا ہوا، 60 سال مانگ کے گزار لے، ربی حبلی من الصالحین، پروردگار نے ایک صالح اولاد عطا فرما۔ اور جب بچہ ملا ہے، ابھی بچے کو دیکھا تک نہیں ہے، شیر خوار بچے کو، خوبصورت نوجوان بیوی کو چھوڑ کے آئے ہیں، اب جب دوسری مرتبہ جانے کا حکم ہو رہا ہے تو چھری لے کر جانے کا حکم ہو رہا ہے، چھری لے کر جانے کا حکم ہو رہا ہے۔ کیا گزری ہوگی؟ میرا بولنا آسان ہے، آپ کا سننا آسان ہے۔
ہم کانوں کے مزے کے لیے سنتے ہیں لیکن عمل کی کوئی نیت نہیں ہوتی۔ پھر کہتے ہیں حکم مل گیا، انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، حکم تو مل گیا تھا۔ اب یہ نکل رہے ہیں، دوسری مرتبہ آ رہے ہیں، چھری ہاتھ میں ہیں، ساتھ میں وہیں سے چھری لے لی تھی۔ آسان کام نہیں ہے یہ، ہم بکرے کو ذبح نہیں کر سکتے، بچڑے کو ذبح نہیں کر سکتے، آدمی خون نہیں دیکھتا، چکر آنے لگتے ہیں۔ جس جانور کو باقاعدہ پالا ہو، جس جانور کو پالا پوسا ہو، پرورش کی ہو، جس کو چھوٹی عمر سے لے کے گود لے لیا ہو جس پاڑے کو، اور جس جانور کو جب اس کو ذبح کرنے کا وقت آتا ہے آدمی اپنے آنسو روک نہیں پاتا۔ اب یہ تو 86 سال کی عمر میں بچہ ملا ہے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام جس وقت حکم ملا 94 کراس کر چکے ہیں، 94 سال ہو چکے ہیں، 94 سال 7 ایئر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بچہ حضرت اسماعیل 7 سال کی عمر ہے، ننھا منہ بچہ ہے، بولنے کے قابل ہو گیا، چلنے کے قابل ہو گیا، ابا امی کہنے کے قابل ہو گیا۔ اس وقت آ رہے ہیں بکرا ذبح کرنے کے لیے نہیں، وہ اپنے بچے کے حلق پر، اور حلق پر باقاعدہ چھری گھونپنے کے لیے آ رہے ہیں۔ نکلے ہزاروں میل سفر کر کے آئے، اور آنے کے بعد بیوی سے ملاقات ہوئی، بچے سے ملاقات ہوئی۔ بیوی سے کہہ رہے اپنے بچے کو تیار کرو، اس کو نہلاؤ، اس کو دھلاؤ، اس کو ہم اپنے بڑے کے پاس لے کر جانا ہے، بڑے سے ملاقات کروانی ہے۔ کچھ نہیں کہا اس کے پاس، اس کے بعد ایک ہی جملہ کہا کہ بڑے سے ملاقات کرنی ہے۔ حضرت ہاجرہ تھی وفا شعار بیوی، شوہر کا حکم اللہ کا حکم ہوتا ہے، تو انہوں نے باقاعدہ حضرت اپنے بچے کو تیار کیا، بہترین تیار کیا، اچھے کپڑے پہنائے، غسل کروایا، عطر لگوایا اور بھیج دیا اپنے بچے کے ساتھ۔ ابھی حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل باپ بیٹا جا رہے ہیں مینا کی وادی میں، چلے گئے۔ اب یہ شیطان کو سوجا، وہ اچھا کام تھوڑی نہ کسی کرنے دیتا ہے۔ اب یہ سیدھا پہنچ گیا، دیکھا کہ ابراہیم کر رہا اپنے بچے کو ذبح اللہ کے نام پر، یہ میں نہیں ہونے دوں گا، یہ میں نہیں ہونے دوں گا۔ اب ماں کے پاس پہنچ گیا، شیطان انسانی شکل و صورت میں بزرگ بن کے گیا، بزرگ بن کے۔ آدمی ہے نا، بزرگوں کی باتیں جلدی مان جاتا ہے، داڑھی ٹوپی پگڑی، ہاتھ میں تسبیح جبہ صافہ پہناؤ، چاہے وہ غلط ہی کہہ دے تو انسان یقین کرنے لگ جاتا ہے، جو جاہل ہوتا ہے، جس کو دین کا نہیں پتا، جس کو شریعت کا نہیں پتا، جس کو اللہ اور اس کے رسول کا نہیں پتا، وہ بہت جلدی ورغلانے میں آ جاتا ہے۔ اب یہ باقاعدہ داڑھی ٹوپی پگڑی پہن کے، ہاتھ میں تسبیح لے کے، یہ شیطان صاحب جا رہے ہیں حضرت ہاجرہ کے پاس، اور چلے گئے اور جا کے کہہ رہے ہیں کہ تو نے اپنے بچے کو کہاں بھیجا ہے؟ میں اپنے ابو کے ساتھ گیا ہے۔ اور کہنے لگے ابو کے ساتھ کیا کہہ کے گئے ابراہیم؟ اور کہنے لگی کسی بڑے سے ملاقات کروانے کے لیے لے گئے ہیں۔ تو کہنے لگی بڑے سے ملاقات کروانے نہیں، وہ چھری کے نیچے سے گزارنے کے لیے لے کر گئے ہیں۔ تو حضرت ہاجرہ کہنے لگی تیری مت ماری گئی، تیری عقل ماری گئی، کہیں دنیا کے اندر سنا بھی ہے کہ کسی باپ نے اپنے بچے کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کیا ہو؟ کہا کہ میری عقل نہیں ماری گئی ہاجرہ، تیری عقل ماری گئی ہے۔ کیوں؟ کیا بات ہے؟ وہ کہا اللہ کا حکم ہے کہ ابراہیم کو اللہ کا حکم آیا ہے کہ وہ اپنے بچے کو اللہ کے نام پر ذبح کرے۔ تو کہنے لگی اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے تو ہو نہ ہو، حضرت ابراہیم اللہ کے نبی ہیں، اللہ کا حکم نہیں توڑ سکتے۔ اور انہوں نے ایک بات کہی حضرت ہاجرہ نے، جو آج کی عورتیں کہہ کے دکھائیں، بچے کو خراش آ جائیں، شوہر کا جینا تنگ کر دیتی ہیں، یہ تو باقاعدہ ذبح کے لیے بلا کر لے جا رہے ہیں حضرت ابراہیم۔ تو کہنے لگی حضرت ہاجرہ ابراہیم سے مجھے گلہ ہے کہ میرے بچے کو اللہ کے نام پر ذبح کرنے کے لیے جا رہا ہے اور مجھے گھر میں چھوڑ کے جا رہے ہیں، کہ میرے بچے کو جب اللہ کے نام پر ذبح کیا جا رہا ہو تو اس کے ہاتھ پاؤں جب باندھے جا رہے ہوں، اس کے حلق پر چھری رکھوائی جا رہی ہو، تو مجھے ابراہیم سے گلہ ہے کہ میں بھی دیکھتی کہ میرے بچے کو اللہ کے نام پر ذبح کیا جاتا اور میں اپنے بچے کے ہاتھ اور پاؤں پکڑ کے بیٹھتی۔ کوئی ماں ایسی؟
نمازیں ماں نماز نہ پڑھتی ہو، یہ ماں کیا اللہ کے نام پر اپنے بچوں کو قربان